پاکستان اور پرانے پاکستان میں بحیثیت پاکستانی یا اس بحث میں بحیثیت پاکستانی ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کیا ایک بحیثیت قوم اپنی آنے والی نسل کو کچھ اچھا دے سکے، کچھ ان کو ایک امید دے سکے، کیا ہم ناکام رہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو بھی اپنا بھی ہمیں احتساب کرنا ہوگا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہم لگتا یہ ہے کہ ہم جینزی جو ہے اس کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک دیکھا جائے تو ایک جو کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق پچھلے 3 سالوں کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 28,94,000 یعنی سمجھے آپ 29-30 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ وجہ ہے کہ بے روزگاری ہے؟ کیا صرف یہ وجہ ہے کہ غربت ہے؟ کیونکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنا کام کر رہے تھے، یعنی اپنا بزنس کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی پرائیورٹیز پاکستان میں رہنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی نا امیدی کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہماری نسل ذمہ دار ہے۔ اس پہ ذرا ہم گفتگو کریں گے اور آنے والے پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں جینزی سے کیا کیا امیدیں ہیں۔ اور میرے پروگرام میں تو آج ایسے لوگ ہیں جو خود بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی جینزی ہیں، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ پھر آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جینزی تو شاید پاکستان میں رہنا نہیں چاہ رہا ہے، یا ایک عمومی ایک امپریشن یہ ہے۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، لائر بھی ہیں۔ اشفاق، تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہی تھی، ویسے آپ اپنی طرف تو نہیں لے گئے، میں اشفاق ستیہ کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا، اشفاق ستیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ تھینک یو ویری مچ اشفاق، آپ کے بھی ٹائم کا۔ اور ایک ایسی شخصیت جن کے پرانے کلپس بھی آج ہم سن رہے ہوتے ہیں، مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، اور امید کی ایک کرن اس سے ہماری جاگتی بھی ہے، بنتی بھی ہے اور سر بھی اٹھاتی ہے۔ سامیہ خان ایسٹرولوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں، کارڈ ریڈر ہیں، ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم سامیہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ السلام علیکم جی، اچھا بہت جی، شکریہ عزت افزائی بلانے کے لیے۔ نہیں سامیہ، یو آر آلویز ویلکم، ویری کائنڈ۔ اچھا ذرا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں، جو جینزی ہے وہ ہم سے بہتر ہے، ہمارے برابر ہے، یا ہم سے کمتر ہے؟ نہیں، جینزی بہت لحاظ سے آگے ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ فلو انفارمیشن اتنا نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے ان کی ایج کے، تو ہمارے پاس اتنا انفارمیشن نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے پاس ذریعہ اخبارات تھے۔ بعد میں پاکستان میں کوئی 93-94 میں انٹرنیٹ سٹارٹ ہونا شروع ہوا۔ مجھے یاد ہے وہ ڈائل اپ نیٹ ورکس ہوتے تھے۔ تو یہ جو ریولوشن آیا ہے 2012 کے بعد، جس میں آپ کی واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں ایپس آئی ہیں، اے آئی آئی ہے، یا ابھی چیٹ جی پی ٹی 2-3 سال سے جو آئی ہے، اس کا تو بہت زیادہ امپیکٹ ہے ان کے اوپر۔ اور اسی لیے جینزی جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اینڈ دے پٹ یو تھرو ہیل سم ٹائمس۔ دے آس اتنے اسمارٹ کویشچن پوچھتے ہیں جن کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے جواب سے وہ مطمئن بھی نہیں ہوتے آسانی سے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ، ہمارا ایک جس طرح سے وہ برطانوی سامراج کا ایک تعلق تھا، تو ہم بھی اپنے والدین کو سے وہ اس طرح سے فری تو نہیں ہوتے تھے نا۔ تو ابا آ گئے تو چپ کر جائیں، اماں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بس یہ کہ وہ نمبر کتنے آئے ہیں، نہیں آئے تو پھر وہ آپ کو پڑھتی تھیں اور ستری پڑھتی تھیں، تو وہ اس طرح کا سلسلہ تھا۔ اشفاق، اس کے ساتھ ساتھ نا ایک کریڈٹ تو آپ ہماری والی جنریشن کو دیں، وہ یہ کہ ہم وہ جنریشن ہے کہ جو گوگل کے بغیر بڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ایکسیس نہیں تھی کہ آپ کھٹ کھٹ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں اور فوری طور پہ جواب دیکھ لیں، یا گوگل سے فوری طور پہ سرچ کر لیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بن گئے۔ مگر پھر بھی ایک جو یہ جو فیکٹر ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی آج کل کی جنریشن بڑی زیادہ نا امید ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، مطلب جتنی فیسلٹیز آج ہم نے اپنے بچوں کو دی ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ فیسلٹیز ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ہمیں نہیں تھی، یا جتنی بانڈنگ آج ہے، یا جتنا پیمپر ہم آج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان اسپارک اپنی جگہ، لیکن وہ لائیولی چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر تھی، وہ گیجٹ میں زیادہ انوالوڈ ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا، بینگ این اینکر پرسن، آپ کو یاد ہے کتنی ٹرانسمیشنز ہم کرتے تھے جب ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ڈمی لیپ ٹاپس ہوتے ہوں،
جب ہمارے پاس فونز اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، جس کے اسمارٹ اندر فون سامنے رکھ کے 3G ہم نہیں 3G تو 2012-13 کے بعد آیا نا، ہاں اس سے پہلے جو ٹرانسمیشنز ہم کرتے تھے جس بھی طرح کی ہو، تو اس کے اندر جو بھی آپ کی میموری ہوتی تھی، جو آپ کی نالج ہوتی تھی، وہ خود کی ہوتی تھی اور اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا تھا. آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ جین زیز کا ایک ایشو یہ ہے کہ دے آر بیٹر، اور یہ ایشوز ہر جنریشن کو دوسری جنریشن سے ہوتے ہیں. ہم ملینیلس تھے، ہمارا ایشو وہ اس سے پہلے کون سے تھے، بیبی بومرز تھے یا بلومرز تھے، آئی ڈونٹ نو، ایکس نہیں تھے، ایکس ہاں ہو سکتا ہے وہ، تو ان کے ساتھ ایشو ہمارا ہوگا. یہ حال ہے. Generation. ہاں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ایشوز رہتے ہیں ایک جنریشن کو دوسرے جنریشن سے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انفارمیشن رائٹ ناؤ دے ہیو ٹو مچ انفارمیشن، بٹ اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ کرنا دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہمارا یہ تھا کہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ کام کرتی تھی ساتھ ساتھ، یعنی کہ آپ نے اپنی لیکن ریسرچ پھر کو کیا وجہ ہے، پھر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج جانزی جو ہے وہ مطمئن کیوں نہیں نظر آتا ہمیں؟ بھائی مطمئن نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ دے تھنک، مثال کے طور پر جس طرح سے انہوں نے کہا فیصل صاحب نے کہ ہماری ستھری دھلائی بھی ہوتی تھی، تو ہمارا یہ ہوتا تھا احتساب ہے، ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ جی ہمارا باپ ہے تو ہم سے زیادہ پتا ہوگا. آج کل بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے سامنے غلط فیکٹ کوٹ کر دیا تو وہ آگے سے کہیں گے کہ جی ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر یہ جو اور ہمیں چیز تو ہے، جرنلسٹ ہونے کا بھی تانا پڑتا ہے، اما آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا. اور جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ ایسے شخص کی بات کیوں سنیں گے، بھلے وہ آپ کے پیرنٹس سے کیوں نہ ہو، کو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں زیادہ پتا ہے بیکاز وی آر دا نیو جنریشن. صحیح ہے. سامیہ، یہ جو آپ ہمیشہ ہمیں آگے کی باتیں بھی بتاتی ہیں، بڑی قصے کہانیاں بھی ہمیں سچ سچ بتا رہی ہوتی ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار سامیہ نے یہ کہا تھا تو اب پتہ نہیں اس طرح سے صورتحال ہوگی. میں آپ کے جب کلپس دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، تو آپ ہمیشہ ایک بہتر پاکستان کی نوید سنا رہی ہوتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی. کیا آپ بھی یقیناً ایک اپنا آپ کا ایک سرکل ہے، آپ کے ارد گرد بچے، یہ وہ ساری فیملی، پھر وہی میرا سوال ہے کہ اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود نئی نسل پاکستان سے اتنی نا امید کیوں ہے؟ میں تو سب سے پہلے تو جی آپ سب کا شکریہ کہ ٹاپک بڑا اچھا چنا نادیہ آپ نے. تھینک یو. بہت اچھا ٹاپک چنا ہے، کیونکہ نا یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بچے یہی آگے قوم کو لے کے چلنے والے ہیں، اور یہ بہت اب ریپڈ چینجز آ جائیں گی جب یہ بچے اب ٹیک اوور کرنے کے اس پہ پہنچ چکے ہوئے. ٹھیک ہے نا، جو بوڑھے ہمارے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کافی ایج کراس کر گئے ہیں، اور یہی ایک چیز ہے جو پاکستان کو بدلے گی. یہ آپ کو کہہ رہی ہے بوڑھے ایج کراس کر گئے؟ میں ایسے یہ فیصل چودھری کے لیے کہہ رہی ہے نا؟ میں ایسے لفظ سنتا ہی نہیں. جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. جو یہ مزے کی بات ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ویسے کہا تو میں نے، انہوں نے تو بیچاری نے کہا بھی نہیں ہے. نہیں تو آپ جنگ ہی کو بندی کہہ رہا ہوں. جی سوری سمیہ، سوری. ہاں وہ جو ہے دیکھیں بہت چیزیں لیک بھی کر رہی ہیں، مطلب لیکن آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی تعلیم تو دے رہے ہیں، ڈگریز دے رہے ہیں، تربیت اس طرح ہم نہیں کر پا رہے بچوں کی، کیونکہ ہم خود بہت الجھ چکے اس دور کی نفسا نفسی میں. تو وہ تعلیم کے ساتھ ایک تربیت کا فقدان کہیں نہ کہیں ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے کہ آج انہوں نے اپنی ایک دنیا بنا لی ہے. انہوں نے وہ اپنے زون میں بڑے کمفرٹیبل ہو چکے ہیں. اس پہ کہیں نہ کہیں میرے تو خیر بچے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں سارا دن ماؤں کے اور مائیں بچوں کے ذائچے بنوا رہی ہوتی ہیں، پیرنٹس بچوں کے ذائچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے وہاں سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ اگر نادیہ جی آپ کو یاد ہو تو 2021 سے ایک پریڈکشن بہت، جو کہ اب تک میں اس کا ذکر کبھی ضرور کرتی ہوں، کہ میں نے کہا تھا دماغ کے امراض میں اضافہ ہوگا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری یہ جنریشن جو ہے بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا بھی شکار ہو رہی ہے. یہ جو ماہر نفسیات کی دکانیں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ یہ ڈس آرڈرز بڑھ چکے ہیں. مطلب مشینیں وہ وارمتھ نہیں دے سکتی جو کہ ایک انسانوں کی کمپنی بچوں کو ایک وارمتھ دے سکتی تھی. مجھے نہیں پتا کہاں کوئی چیز لیک کر رہی ہے، لیکن آپ میری وہ پریڈکشن اور یہ والا آج کا ٹاپک آپ کا اور آپ لوگوں کا بینگ پیرنٹ تھوڑا پریشان ہونا یہ بنتا بھی ہے. جو انٹیلیجنٹ ہے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بچوں میں لیک کر رہی ہیں وہ بڑی نوٹسیبل میں کہوں گی کہ ان کو دیکھیے. بلکہ اگر ابھی بھی آپ جن کے چھوٹے بچے ہیں آپ ابھی بھی انہیں اپنے ٹریک پہ تھوڑا لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نا انہیں وہ ماحول نہیں دے رہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میں یہ کہتے ہوئے ابھی بھی مجھے الحمدللہ
میں بہت یقین سے یہ بات کہتی ہوں. آج بلکہ میں ایک سین دیکھ رہی تھی کہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر رش لگا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ملک کسی طرح واپس پہنچ جائیں, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے حالات بنیں گے کہ پاکستان لوگ بھاگیں گے. اور یہ سوچیں کہ یہ میں کہتی تھی کہ آپ ابھی سے اپنے ملک میں جگہ بنانی شروع کریے, ایک وقت ایسا آئے گا ملک میں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. لیکن سامیہ یہ جو آپ نے بیچ میں ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ, بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ نو ڈاؤٹ اس سے پاکستان ایک فی الحال موسٹ سیف کنٹریز میں اس کا شمار بھی ہو رہا ہے. مجھے ایک بات یہ بتائیں, یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ مائیں اپنے بچوں کے زائچے بنواتی ہیں, سیریسلی؟ جی کہ ایون جو آپ ایک چھوٹا بچہ بھی, ہر انڈیویجول اپنی ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوتا ہے, تو وہ جو بچے کا برتھ چارٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز لیک کر رہی ہے, اس چیز پہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ اس کا ویک ایریا ہے, یہ اس کے بہتر اس کے فیوچر کے وہ ہو سکتے ہیں. ویسے میں نے تو کبھی اپنا بھی زائچہ نہیں بنوایا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے سوچ کے کہ ہم پتہ نہیں کیا. اللہ نے یہ تو وہ جو ہے نہیں, اللہ ضرورت ڈالے, میں اس بات پہ تو کبھی بھی انکریج نہیں کرتی لوگوں کو, لیکن ایک ہیلپ ملتی ہے اپنے بچوں کو سمجھنے میں. اچھا تو چلیے ذرا میں اسی کو کنٹینیو کروں گی سامیہ, اسی کو کنٹینیو کروں گی سامیہ, اور ذرا میں ان لوگوں سے یہ پوچھوں گی جو ہمارے دیگر پارٹیسپینٹس ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے زائچے, اپنے بچوں کے زائچے کبھی بنوانے کا سوچا بھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.